اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 60 سے 70 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون۔ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين۔ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون۔ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ ارشاد ہوتا ہے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو چیز تمہیں ملتی ہے وہ زندگانی دنیا ہی کا سرمایہ ہے، یعنی یہاں کا سامان حیات ہے۔ وزینتها، اور اس کی زینت ہے، اس کی آرائش ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ خیر یعنی بہتر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیر بھی اگر کرو گے تو جو دنیا میں تمہیں ملا ہے وہ بھی بالآخر خدا ہی کی طرف سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے دنیا میں دیا، پروردگار عالم ہی تمہیں اس نعمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو آخرت میں تمہیں ملنے والی ہے۔ تو خدا اس بات کا زیادہ حقدار ہے، جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، اس کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ کمپیئر کر کے بتائے کہ کون سی پروڈکٹ زیادہ بہتر ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جو تمہارے لیے محفوظ ہے، اگر تم اس دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کو انجام دو تو وہ کمپیریٹیولی کوالٹی وائز بھی بہتر ہے، اور ابقا ڈیوریبلٹی بھی اس میں زیادہ ہے، پائیداری بھی اس میں زیادہ ہے۔ جو دنیا کے اندر ہے بالآخر اس کو ختم ہو جانا ہے، لیکن جو آخرت کے اندر موجود ہے تمہارے لیے وہ تمہارے لیے باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا اس کے بعد بھی تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی یہ تو بالکل ہی 2+2=4 والا قضیہ ہے، اس کے اندر تو کوئی زیادہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، ایک معمولی اوسط درجے کی عقل رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا، وہ کہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اور اچھا وعدہ کیا ہے، فہو لاقی ہے اور وہ اسے پا کر رہے گا،
کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان تو دے دیا کہ وہ اسے لذت اٹھائے، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر قیامت کے دن اسے خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، یعنی وہ شرمندگی والی حاضری ہوگی۔ تو وہ کہ جو دنیا کے اندر ہی فقط توقعات رکھتا ہے اور آخرت کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کسی طریقے سے بھی بس وہ دنیا ہی کو بنانا چاہتا ہے، اور وہ بنا بھی لے فرض کرو، اور آخرت میں وہ محروم ہو جائے اور اس طرح شرمندگی کے ساتھ اسے آنا پڑے، یہ بہتر ہے یا وہ چیز بہتر ہے کہ یہاں دنیا کے اندر فرض کرو کہ کچھ تنگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کے اچھے وعدے کی امید پر انسان یہاں پر ان زحمتوں کو ابتلا کو برداشت کرے، حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھے، اور پھر وہاں پر جب وہ پہنچے تو پروردگار عالم اسے رضایت کی سند دے، اس کا نفس سے مطمئن نہ ہو، کیا چیز زیادہ بہتر ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن کہ جب انہیں وہ پکارے گا، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے ندا آئے گی، فَيَقُول، تو وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ میرے شرکا کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا۔ یعنی اب یہ تو بہت ہی زیادہ حسرت اور شرمندگی کا موقع ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس طرح سے سرزنش ہو رہی ہو، میدان قیامت میں ان کو حاضر کر دیا گیا ہے اور وہ خداوند متعال کی طرف سے اس طرح کے جملے سن رہے ہیں۔ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ کہیں گے کہ جن کے اوپر عذاب کا حکم نافذ ہو چکا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم جیسے خود گمراہ تھے ویسے ہی ہم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب یہ وہ لیڈران ہیں کہ جن کو لوگوں نے اپنا رہبر، اپنا امام مان لیا تھا، جبکہ وہ خدا کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سند نہیں رکھتے تھے۔ تبرأنا الیک، ہم تیری بارگاہ میں براءت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو ڈس اون کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل ادعوا، اور کہا جائے گا کہ پکارو، شرکاءکم، اپنے شرکاء کو، یعنی جن کو تم نے اللہ کا شرکا بنا لیا تھا، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ ان کو کہاں جواب دے سکتے ہیں، انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ لوگ ہدایت قبول کر لیتے، یعنی اب یہ حسرت کے ساتھ گویا انہی کا جملہ ہے، تمنا ہے دل کی کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم ہدایت قبول کر لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن جب انہیں وہ پکار کر کہے گا، فَيَقُول، تو کہے گا، ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو، یا کیا تمہارا ریسپانس تھا، کیا تم نے لبیک کہا تھا رسولوں کی پکار پر۔ فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو خبریں ان کے سامنے تاریک ہو جائیں گی، یعنی وہ کچھ بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ پروردگار کا سوال کرنا یہ اپنے علم میں اضافے کے لیے تو نہیں ہے، اب یہ تو ایک طرح سے عدالت کا ایک منظر ہے، ایک منظر کشی ہے کہ میدان قیامت میں اس طرح سے جو مظلوم ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، انبیاء ہوں گے، جو ان کی امتیں ہوں گی، اور جو امتوں میں سے انکار کرنے والے ہوں گے، جو انبیاء کی معصیت کرنے والے ہوں گے، ان سب کو اس طرح سے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، کچھ کو وہاں پر سرزنش کا سامنا ہوگا اور کچھ کو اسی طریقے سے بہت زیادہ مثبت انداز سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ان کو ویلڈن کہا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، اب یہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بالکل ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ، کہ وہ کہ جنہوں نے توبہ کی، وَآمَنَ، جو ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو یقیناً یہی لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں گے۔ اگر دنیا میں توبہ کر لی جائے تو بہت اچھا ہے، آخرت میں پھر توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ کو انجام دیں، یعنی عقائد بھی درست ہو گئے اور احکام پر بھی انہوں نے عمل کر لیا، تو اب ان کے لیے فلاح ہے، فلاح پانے والوں میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کرتا ہے، یعنی پیدا کرنا بھی خدا کا کام ہے اور اسی طریقے سے منتخب کرنا یہ بھی خدا کا کام ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو کوئی اختیار اس بارے میں نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی رہبر یا لیڈر کا انتخاب کریں۔ جو خدا کی طرف سے منتخب لیڈر اور امام ہے
وہ پروردگار عالم کی طرف سے حق رکھتا ہے کہ وہ حکومت بھی کرے اور لوگوں کی ہدایت بھی کرے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بے عیب ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک کرتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس کو خدا نے امام مقرر کیا ہے اس کی امامت کا انکار کر دینا یا اس کے سامنے خود امام ہونے کا دعوے دار بن جانا، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے اور بہت ہی زیادہ ہیزارڈس ہے، بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہے اس کے اندر کہ یہ معاملہ شرک تک چلا جاتا ہے کہ جب تم نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی بھی مانو، اور جس کو خدا نے منتخب کیا ہے اس کو بھی مانو، جس کو رسول بنایا ہے اس کو رسول مانو، جس کو امام بنایا ہے اس کو امام مانو۔ رسول کے سامنے رسالت کا جھوٹا دعویٰ یہ بھی شرک تک لے جائے گا، امام کے سامنے امامت کا جھوٹا دعویٰ وہ بھی شرک تک لے جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے جو یہ لوگ سینے میں چھپاتے ہیں اور جو یہ لوگ اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی منافقت کے ساتھ اعلان کر بھی دے کہ بھئی میں تو ان کو رسول مانتا ہوں یا میں ان کو امام مانتا ہوں، اس کا اس طریقے سے منافقت کرنا لوگوں کو دھوکہ دینے کا باعث ہو سکتا ہے، پروردگار سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے اولا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکومت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم پلٹ کر جاؤ گے، تمہیں لے جایا جائے گا۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب حکومت اس کی ہے تو نائب حکومت مقرر کرنا کس کا کام ہونا چاہیے؟ حاکم کا یا رعایا کا جس پر حکومت ہے؟ گزشتہ اور موجودہ یہ تینوں آیتیں نظام حکومت دینی کا پورا اصول مقرر کر دیتی ہیں۔ جو حکومت اس کے مطابق ہو وہ صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہوگی، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے۔ یہ آیت نمبر 70 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔